اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستوں، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 3 ربیع الثانی 1443 ہجری، 9 نومبر 2021 عیسوی، 23 گتے کارتک 2078 بکرمی، منگل کا دن، میں محمد مستقیم مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ یہ پروگرام روزانہ آپ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید، پھر ایک عالم کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ تو لیجیے سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید کی سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعدہ آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ عبدالغفار سالفی صاحب کا۔ ان کا موضوع ہے خاندانی جھگڑوں کا حل۔ تو لیجئے شیخ سے ان کا خطاب سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ. علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، مقامی جمعیت اہل حدیث لوہتا کی طرف سے آج اس مسجد میں بعد نماز مغرب ایک مختصر سا یہ پروگرام رکھا گیا ہے. ابھی آپ نے ہمارے بڑے محترم عزیز دوست شیخ غفران رحمانی صاحب حفظہ اللہ کی تقریر سنی. اتباع رسول کے موضوع پر بڑی قیمتی باتیں آپ نے سماعت کی ہیں. اللہ تعالیٰ شیخ محترم کی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا ہے. انسان یہ لفظ بنا ہے انس سے. انس کا مطلب ہوتا ہے کسی سے گھلنا ملنا، کسی سے فرینک ہونا. انسان بنا ہے انس سے. انس کے معنی مانوس ہونا، گھلنا ملنا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ جذبہ رکھا ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ مل کر رہتا ہے، اکیلے نہیں رہ سکتا انسان. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ ہم دنیا میں جب آتے ہیں تو اکیلے نہیں ہوتے. کوئی ہماری ماں ہے، کوئی ہمارا باپ ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی بہن ہے، کوئی دادا ہے، کوئی دادی ہے، کوئی نانا ہے، کوئی نانی ہے. پھر اور بڑے ہوئے، شادی ہوئی، ہم خود باپ بنے، ہم خود شوہر بنے، ہم داماد بنے، کوئی ہمارا سسر ہے. اللہ نے یہ نظام بنایا ہے. اسی کو خاندان کہتے ہیں، اسی کو رشتہ داری کہتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ خاندان اور رشتہ داری میں ہر آدمی سے آپ خوش رہیں یا ہر آدمی آپ سے خوش رہے، یہ ضروری نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ کو کسی سے تکلیف ہو سکتا ہے آپ سے کسی کو تکلیف ہو، فطری بات ہے. اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہمارے جو رشتہ دار ہیں ہم ان کا حق ادا کریں، ان سے رشتہ جوڑیں، ان سے جھگڑے نہ کریں، ان سے اختلاف نہ کریں، سماج میں اور گھر میں سکون سے رہیں اور دوسروں کو سکون سے رہنے دیں. یہ اسلام کی تعلیم. آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی 3 آیتیں ہر خطبے میں پڑھتے تھے.
اس میں ایک آیت اللہ کے رسول پڑھتے تھے، سورہ نساء کی پہلی آیت. آپ نے خطبوں میں بہت سنا ہوگا اس آیت کو، کبھی غور کیا آپ نے اس آیت کے اوپر؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان آدم سے پیدا کیا. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور ان سے ان کی بیوی حوا کو بنایا. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور آدم سے اور حوا سے بہت سارے مردوں کو، بہت سارے عورتوں کو زمین میں پھیلا دیا، ان کی نسل کو آگے بڑھایا، انسانی نسل کو آگے بڑھایا. اتنا اللہ تعالیٰ نے کہنے کے بعد ایک عجیب بات کہی، فرمایا فاتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اس اللہ سے تم ڈرو جس کے نام سے تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، سوال کرتے ہو، جس اللہ کا واسطہ دے کر کے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اس اللہ سے ڈرو. والارحام، اور رشتوں کو کاٹنے سے ڈرو، رشتوں کو توڑنے سے ڈرو، رشتوں کو نبھانے کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. یہاں اللہ نے دو چیزوں سے ڈرنے کا حکم دیا. ایک اللہ نے کہا مجھ سے ڈرو، اور دوسری چیز والارحام، رشتے سے ڈرو. یعنی رشتہ بڑی نازک چیز ہے، اگر تم نے رشتے کے معاملے میں کوتاہی کی تو ہماری بارگاہ میں تمہاری پکڑ ہوگی، تمہیں عذاب، ہماری بارگاہ میں عذاب جھیلنے کے لیے تمہیں تیار رہنا ہوگا. آپ جانتے ہیں اسلام میں جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے. جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے، مگر اگر کسی خاندان میں جھگڑا ہو جائے، کسی گھر کے اندر پھوٹ پڑ جائے اور دو بھائیوں کو ملانا ہو تو شریعت اجازت دیتی ہے کہ آپ جھوٹ بھی بول سکتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، جو لوگوں کے درمیان صلح کرائے، جو لوگوں کو ملانے کی کوشش کرے، وہ کذاب نہیں ہے، وہ جھوٹا نہیں ہے. یعنی دو لوگوں کو ملانے کے لیے اگر آپ کو جھوٹ بھی بولنا پڑ جائے تو شریعت نے اس کو اتنی اہمیت دی ہے کہ دو دلوں کو ملانے کے لیے، رشتوں کو آپس میں ملانے کے لیے شریعت نے آپ کو جھوٹ تک بولنے کی اجازت دی. آج ہمارے گھروں کا کیا حال ہے میرے بھائی؟ ہر گھر کی کوئی کہانی ہے. کہیں بھائی بھائی میں جھگڑا چل رہا ہے، کہیں باپ اپنے بیٹے سے بات نہیں کر رہا ہے، کہیں ماں اور بیٹے میں بات چیت بند ہے، کہیں بھائی بہن آپس میں ایک دوسرے سے تعلق توڑ چکے ہیں، کہیں کہیں تو اتنا برا حال ہے کہ صرف اختلاف ہی نہیں ہے، مقدمہ چل رہا ہے، پولیس آ رہی ہے، ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کے لیے پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے، میں اوپر ہو جاؤں اس کو ذلیل کر دوں. کہیں کہیں تو یہاں تک نوبت ہے کہ بھائی سے بھائی کا جھگڑا ہے، زندگی بھر بات چیت بند ہے، اور بھائی جب دنیا سے جانے لگتا ہے تو اپنے بچوں کو وصیت کر کے جاتا ہے کہ میرے مرنے پر ان لوگوں کو مت بلانا، ان کے یہاں کوئی میت ہو جائے تم مت جانا. یعنی مرنے کے بعد بھی انسان وصیت کر کے جا رہا ہے کہ دشمنی کو قائم رکھنا، دشمنی کو نبھانا، جو تعلق میں نے توڑا ہے، جو رشتہ توڑا ہے اسے جوڑنے کی غلطی مت کرنا. اور کہیں کہیں بچے بڑے فخر سے کہتے ہیں بھائی ہمارا ان سے اختلاف ہے، باپ کے زمانے سے اختلاف ہے، دادا کے زمانے سے اختلاف ہے. بھائی ہماری شریعت تو اختلاف ختم کرنے کی تعلیم دیتی، جھگڑا ختم کرنے کی تعلیم دیتی. ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقۃ، اے میرے صحابہ
کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جو روزے سے بھی افضل ہے، جو نماز سے بھی افضل ہے، جو صدقہ اور خیرات سے بھی افضل ہے؟ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول ایسی کون سی نیکی ہے، ایسا کون سا عمل ہے جو روزے سے بھی بہتر ہے، جو نماز سے بھی بہتر ہے، جو صدقہ سے بھی بہتر ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اصلاح ذات البین، آپس میں صلح کرا دینا، خاندان کا، گھر کا، بھائی بھائی کا، ماں بیٹے کا، باپ بیٹے کا اختلاف ختم کرا دینا، لوگوں کو ملا دینا، یہ اتنی بڑی نیکی ہے، نماز سے بھی بہتر ہے، روزہ سے بھی بہتر ہے، صدقہ سے بھی بہتر ہے۔ اور اگلا جملہ سنیے اللہ کے رسول کا، وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ الْحَالِقَةِ، اگر کوئی آدمی اپنے گھر اور خاندان میں جھگڑا کرانے میں آگے رہتا ہے، اختلاف کو بڑھانے میں آگے رہتا ہے، فساد ڈالنے میں وہ آگے رہتا ہے، وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ، گھر کے اندر، خاندان کے اندر جھگڑے کو بڑھانے والا، الحالقہ، وہ اپنی نیکیوں کو برباد کر رہا ہے، وہ اپنے نمازوں کو برباد کر رہا ہے، وہ اپنے روزوں کو برباد کر رہا ہے، اس کا حج اور اس کا عمرہ اللہ کی بارگاہ میں برباد ہو رہا ہے۔ یہ فساد ایک ایسی چیز ہے، یہ جھگڑا ایک ایسی چیز ہے، یہ گھر میں پھوٹ پڑ جائے تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو نیکیوں کو مٹا دینے والی ہے، جو نیکیوں کو ختم کر دینے والی ہے، جو نیکیوں کو صاف کر دینے والی چیز ہے۔ میرے بھائیوں، رشتہ دار اور خاندان، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ مدرسے میں بڑا چندہ دیتے ہیں، یتیموں کی بڑی مدد کرتے ہیں، محلے کے غریبوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں، مگر اپنے گھر خاندان سے کٹے ہوئے ہیں؟ نہیں، شریعت کی نظر میں یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں والدین کے بعد، ماں باپ کے بعد اگر سب سے بڑا حق کسی کا بتایا ہے تو رشتہ دار کا بتایا ہے۔ سورہ نساء کی وہ آیت اپنے سامنے رکھی جس میں اللہ تعالیٰ نے 10 حقوق بیان کیے ہیں۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، اب آگے یتیموں کا بیان ہو رہا ہے، آگے مسکینوں کا بیان ہو رہا ہے۔ والدین کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذی القربى، رشتہ داروں کا ذکر کیا ہے۔ ہمارے جو رشتہ دار ہیں، ہمارے جو خاندان کے لوگ ہیں، انہیں ہمارا خاندان، ہمارا رشتہ دار کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ اگر ہم رشتہ توڑ رہے ہیں، ہم اپنے خاندان کے لوگوں سے جھگڑا کر کے بیٹھے ہیں، ہمیں اللہ کے جواب دینا پڑے گا۔ اور جانتے ہو، ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، صحیح بخاری کتاب الادب کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو پیدا کر دیا، ساری مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے جب بنا دیا، پیدا کر دیا، قامت الرحم، تو رشتہ کھڑا ہو گیا۔ یعنی رشتہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کی بارگاہ میں باقاعدہ کھڑا ہوا۔ رشتہ کھڑا ہوا اور اللہ سے بولا، اے اللہ، ھذا مقام العائذ بک من القطیع، اے اللہ میں رشتہ ہوں، میں رحم ہوں، اے اللہ کل دنیا میں لوگ مجھے کاٹیں گے، مجھے توڑیں گے، میں تیری پناہ لینے آیا ہوں، تیری بارگاہ میں پناہ لینے آیا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، الا ترضینا، اے رشتہ، اے تعلق، اے رحم، الا ترضینا، کیا تو اس پر راضی نہیں ہے؟ ان اصیل من وصلک واقطع من قطع کی، جو تجھے کاٹے گا میں اس کو کاٹوں گا، جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا۔ جو رشتوں کو کاٹے گا، جو اپنے رشتہ داروں سے دشمنی رکھے گا، اپنے خاندان کے لوگوں سے تعلق بند رکھے گا، اللہ اپنا تعلق بند کر دے گا، اللہ اس سے اپنا رشتہ توڑ دے گا۔ اللہ کی محبت، اللہ کی حمایت، اللہ کا سپورٹ، اللہ کی تائید ایسی انسان کو نصیب نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے ماتھے کے، ہمارے سجدے کے نشان
ہمارے حج، ہمارے عمرے، ہماری نیکیاں، یہ میرے بھائیوں بیکار ہو جائیں گی اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں گئے کہ اپنے خاندان کے لوگوں سے ہم جھگڑے کر کے بیٹھے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے ہم رشتے کاٹ کے بیٹھے ہیں۔ لیکن مولوی صاحب بات تو آپ صحیح کر رہے ہیں، بات تو بڑی پریکٹیکل کر رہے ہیں، مگر سچائی کچھ اور ہے۔ دھمریا ہو، الاول ہو، رحیم پورا ہو، لوتا ہو، بنارس ہو، مدن پورا ہو، کوئی گھر ایسا نہیں، کوئی خاندان ایسا نہیں جہاں 36 کے آنکڑے نہ ہو، دیواریں کھڑی نہ ہو۔ چلو دیوار کھڑی ہے، چلو بھائی وہ تو ضرورت ہے، مگر ایسی دیوار کھڑی ہے جو محبت میں، رشتہ داری میں، تعلق میں بھی رکاوٹ بن گئی ہے۔ اتنی نفرت ہے، ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتے، سگا بھائی اپنے بھائی کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ کیا وجہ ہے؟ ایک سوال ہے کہ وجہ کیا ہے، دوسرا سوال یہ کہ اس کا حل کیا ہے، یہ جھگڑے کیسے ختم ہوں گے، یہ ہر گھر کی کہانی کیسے سدھرے گی، کیسے تعلقات میں محبت پیدا ہوگی، کیسے رشتہ داروں میں آپس میں جو درار پڑی یہ دور ہوگی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس موضوع پر چند باتیں آج آپ کے سامنے، کہ خاندانوں میں، رشتہ داریوں میں جو یہ اختلافات ہیں، جو یہ جھگڑے ہیں، یہ کیوں ہیں اور ان کا حل کیا ہے، ان کا سولیوشن کیا ہے۔ میں بس چند باتیں، اہم باتیں بیان کر کے میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ جانتے ہو سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلی وجہ کیا ہے؟ آج خاندانوں اور رشتہ داروں میں اختلاف کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہر آدمی کو اپنا حق یاد ہے، اپنی ذمہ داری یاد نہیں ہے۔ بھائی انسان کے اوپر ایک حق ہوتا ہے، ایک ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہمیں یہ پتا ہے، باپ کو یہ پتا ہے میری اولاد میرا کہنا کیوں نہیں مانتی، میری اولاد میرا ادب کیوں نہیں کرتی، میری اولاد مجھ سے تمیز سے بات کیوں نہیں کرتی۔ ایک والدین کو اپنا حق پتا ہے، اپنی ذمہ داری نہیں پتا ہے۔ بھائی شریعت نے اولاد کو اس کی ذمہ داری بتائی ہے، والدین کو اس کی ذمہ داری بتائی ہے، شوہر کو اس کی ذمہ داری بتائی ہے، بیوی کو اس کی ذمہ داری بتائی ہے۔ آج ممبر کے اوپر تقریر ہوتی ہے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی باتیں ہوتی ہیں، والدین خوش ہو جاتے ہیں، لیکن کیا کبھی والدین نے یہ سوچا کہ میں ایک باپ ہونے کے ناطے، میں ایک ماں ہونے کے ناطے میری کیا ذمہ داری ہے؟ شریعت تو یہ کہتی ہے ابھی آپ کا نکاح بھی نہیں ہوا ہے، ابھی آپ کی شادی بھی نہیں ہوئی ہے، ابھی آپ کے بچے دنیا میں نہیں آئے ہیں، لیکن بچوں کے حقوق آپ کے اوپر ابھی سے لاگو ہو جاتے ہیں، بچوں کی ذمہ داریاں ابھی سے آپ کے اوپر لاگو ہو جاتی ہیں۔ آپ اپنے ہونے والے بچوں کے لیے دیندار ماں اپنے گھر میں لے کر کے آئیں۔ عورت کو چاہیے کہ اپنے ہونے والے پارٹنر کے لیے، اپنے ہونے والے بچوں کے لیے ایک نیک باپ کا انتخاب کرے، دیندار عورت کو گھر میں لایا جائے اور اپنی لڑکی کو دیندار لڑکے سے کے ساتھ بیاہا جائے۔ یہ ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، شادی کے پہلے ذمہ داری شروع ہو رہی ہے کہ ہمارے جو بچے پیدا ہوں، بچوں کو نیک ماں ملے۔ بچہ پیدا ہو گیا، اس کا نام صحیح نام رکھا جائے، یہ نہ ہو کہ چلو انٹرنیٹ پر دیکھ کے نام رکھ دیا۔ آج کل ہو رہا ہے، انٹرنیٹ پہ لوگ دیکھ کے گوگل پہ سرچ کر لیتے ہیں، نام اچھا لگ رہا ہے سننے میں، بچے کا نام رکھ دیا۔ بھئی نام، انٹرنیٹ کوئی بڑی معتبر چیز تھوڑی ہے، انٹرنیٹ پر ہر طریقے کی چیزیں۔ آپ کسی عالم دین سے، کسی جانکار آدمی سے پوچھیں، مولوی صاحب میں بچے کا نام رکھنے جا رہا ہوں، بچی کا نام رکھنے جا رہا ہوں، یہ نام صحیح ہے، اس کی میننگ صحیح ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچہ پیدا ہوا، حضرت علی لڑنے والے تھے، بہادر تھے، انہوں نے بچے کا نام رکھا حرب۔ حرب کا مطلب لڑائی، جنگ۔ اللہ کے رسول آئے، رسول کا نواسا ہے، اللہ کے نبی نے بچے کو گود میں لیا، کہا کہ اس بچے کا نام حرب نہیں، اس بچے کا نام حسن ہے۔ یہ رسول کا بڑا نواسا تھا جس کا نام حسن رکھا اللہ کے رسول۔ پھر سال دو سال کے بعد دوسرا بچہ پیدا ہوا، حضرت علی نے پھر بچے کا نام رکھا حرب، جنگ، لڑائی۔ اللہ کے رسول آئے، آپ نے کہا نہیں، اس بچے کا نام حسین رہے گا۔
نبی نے نام بدل کے حسین رکھ دیا. بچے کا نام صحیح رکھنا یہ والدین کی ذمہ داری، یہ والدین کو پتا نہیں ہے. یہی حال اولاد کا ہے. اولاد کو یہ پتا ہے میرے باپ کی پراپرٹی میں میرا برابر کا حق ہے. ہم 5 بھائی ہیں، برابر 5 کو ملنا چاہیے. باپ ہر چیز میں برابری کرے. لیکن اولاد کو یہ نہیں پتا ہے کہ والدین کے ساتھ میرا سلوک کیسا ہونا چاہیے، والدین کے تعلق سے میرا بیہیویئر، میرا سلوک، میرا ان کے ساتھ معاملہ کیسا ہونا چاہیے. تو میرے بھائیوں یہ پہلی چیز ہے جس پر ہم سب کو دھیان دینا پڑے گا کہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے، اپنے حقوق کا بعد میں احساس ہونا چاہیے. ہم رشتہ دار ہیں، ہم کسی کے بھتیجا ہیں، ہم کسی کے پوتا ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے دادا کے ساتھ، اپنے چاچا کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے ماما کے ساتھ، اپنے نانا کے ساتھ، ان رشتہ داروں کے ساتھ جو ہمارا حق ہے ہم اپنا حق ادا کریں. اگر وہ بدلے میں اب ہمارا حق ادا نہ کریں تب بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنا حق ادا کرتے ہیں. اللہ کے رسول کے پاس ایک صحابی آئے، اے اللہ کے نبی میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ رشتہ جوڑتا ہوں وہ میرے ساتھ رشتہ کاٹتے ہیں، میں ان کے ساتھ نرمی کرتا ہوں وہ میرے ساتھ سختی کرتے ہیں، میں کیا کروں؟ اب تک تو میں صبر کرتا ہوں، میں ان کے ساتھ بھلائی کر رہا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ برائی کر رہے ہیں. اے اللہ کے رسول مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے نبی کی تعلیم دے. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم ایسا ہی کر رہے ہو جیسا تم بتا رہے ہو تو تم ان کے منہ میں جہنم کی آگ کی راکھ بھر رہے ہو. تم ان کو یعنی وہ تمہارے ساتھ یہ غلط سلوک کر کے اپنے آپ کو جہنم کا حقدار بنا رہے ہیں. اور جب تک تم ایسا کرتے رہو گے اللہ کی طرف سے ایک مدد کرنے والا تمہاری مدد کرتا رہے گا، ان کے خلاف تمہاری مدد ہوتی رہے گی. تم اپنا حق ادا کرتے رہو، تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو. تو اسلام اس بات کی تعلیم نہیں دیتا کہ ہمارے بھائی نے ہم کو شادی میں نہیں بلایا تو ہم بھی طے کر لے بھیا اس نے نہیں بلایا تو ہم نہیں بلائیں گے. یہ کہیں کا اصول نہیں ہے. اس نے آپ کے گھر میں کوڑا پھینکا تو آپ بھی اس کے گھر میں کوڑا پھینکے ہی. بھئی ٹھیک ہے اس نے غلط کیا، جہالت سے کام لیا، آپ اس کو ٹوک دیں، سمجھا دیں محبت سے، نرمی سے، لیکن تعلق توڑنے کا حق آپ کو نہیں ہے. تو یہ پہلی چیز آپ یاد رکھیں کہ ہمیں اپنا حق یاد ہے تو ہمیں اپنی ذمہ داریاں بھی یاد ہونی چاہیے. دوسری چیز، خاندانوں میں آج اختلاف کیوں ہے؟ کیونکہ میرے بھائیوں ہم اور آپ اس معاملے میں بے پرواہ ہیں. ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ اس رشتے کو توڑنے کی وجہ سے کل اللہ کی بارگاہ میں ہمیں جواب بھی دینا پڑے گا. کتنی بڑی بات اللہ نے فرمایا فاتقوا اللہ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام. اللہ سے ڈرو اور رشتوں کو کاٹنے سے ڈرو. ان اللہ کان علیکم رقیبا. میرے بندو اللہ تعالیٰ تم پر نگراں ہے، اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے. کل اللہ کی بارگاہ میں تمہیں حساب دینا پڑے گا. تم نے رشتہ داروں کے ساتھ اگر ظلم کیا ہوگا، اپنے بھائی کے ساتھ تم نے بے ایمانی کی ہوگی، اپنی بہن کے ساتھ تم نے ناانصافی کی ہوگی، اپنی ماں کا تم نے دل دکھایا ہوگا، اپنے باپ کو تم نے ستایا ہوگا، کل اللہ کی بارگاہ میں تمہیں حساب دینا پڑے گا. آج بے ایمانی ہو رہی ہے. 2-2 فٹ زمین کے لیے بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے. بھائی یہ زمین، یہ جائیداد، یہ پراپرٹی کوئی لے کے گیا ہے کیا؟ آج تک کوئی لے کے نہیں گیا ہے. سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا. جب لاد چلے گا بنجارا، آپ بے ایمانی کر کے اللہ کے یہاں جا رہے ہیں، کل قیامت کے دن انجام یہ ہوگا کہ آپ کو اپنی نیکیوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا، سامنے والے کے گناہ آپ کے اوپر لادے جائیں گے. ایسی زمین کس کام کی، ایسی جائیداد کس کام کی جو ہمیں کل اللہ کی بارگاہ میں ہماری نمازیں برباد کر دے، ہمارے روزے برباد کر دے، ہماری نیکیاں برباد کر دے. ایسی زمین، ایسی جائیداد کو میرے بھائیوں اپنے پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھنا چاہیے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا.
اے میری امت کے لوگوں، تم ایک دوسرے کا حق ادا کر دیا کرو، اگر تم نہیں کرو گے تو کل قیامت کے دن تمہیں کرنا پڑے گا۔ حتی یقاد للشاۃ الجلحاء من الشاۃ القرناء، یہاں تک کہ اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کے اوپر حملہ کیا ہوگا تو اس بکری کو بھی حساب دینا پڑے گا، اس بکری سے بھی قصاص لیا جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم نے کسی کے ساتھ اگر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، کسی کا پیسہ ہڑپ کر لیا، کسی کی زمین ہڑپ کر لی، کسی کا حق مار لیا، کل قیامت کے دن ہمیں اس کا قصاص دینا پڑے گا، اس کا بدلہ دینا پڑے گا۔ دنیا میں زمین کا بدلہ زمین ہے، دنیا میں پیسہ کا بدلہ پیسہ ہے، دنیا میں پراپرٹی کا بدلہ پراپرٹی ہے، مگر اللہ کی بارگاہ میں زمین اور جائیداد اور پیسے اور پراپرٹی کے بدلے ہمیں اپنی نیکی دینی پڑے گی اور سامنے والے کے گناہ ہمارے اوپر لاد دیے جائیں۔ جانتے ہو، آج عدالت میں چلے جاؤ، بنارس کی کچہری میں آپ چلے جائیے، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں زمین اور جائیداد کے کیس آپ کو غیر مسلموں کے کم ملیں گے، مسلمانوں کے زیادہ ملیں گے۔ کتنے لوگوں کی زندگیاں کٹ جاتی ہیں کچہری کے چکر لگانے میں۔ میرے بھائیوں، یہ زمین کل قیامت کے دن ہماری گردن کا وبال بن جائے گی۔ ایک بسا زمین کی بات نہیں ہو رہی ہے، ایک اسکوائر فٹ یا ایک گز زمین کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے ایک بالشت زمین، ایک جو ہمارے ہاتھ کے پنجے کی جو چوڑائی ہوتی ہے، جو اس کا پیمانہ ہوتا ہے، ایک بتا جس کو ہم لوگ بولتے ہیں، اگر ایک بتا زمین بھی اگر کسی نے کسی کی ہڑپ لی تُوِّقُهُ مِن سَبْعِ أَرْضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو 7 زمینوں کا توق بنا کر کے اس کی گردن میں ڈالا جائے۔ اللہ اکبر! 7 یعنی یہ جو ہماری جو زمین ہے، اس زمین کے 7 اور حصے ہیں۔ یہ زمین جو ہے جیسے 7 آسمان ہے، ایسے ہی 7 زمینیں، 7 زمینوں کا توق بنا کر کے ہماری گردن میں ڈالا جائے گا۔ اگر اس عذاب کو برداشت کرنے کی چھمتا ہے تب تو میرے بھائی ہم اور آپ اس پراپرٹی اور اس زمین کے لیے ہم کسی کے ساتھ بے ایمانی کریں، ورنہ اللہ سے توبہ کریں، ہم اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کریں۔ جب تک یہ چیز پیدا نہیں ہوگی تب تک خاندانوں کا جھگڑا ختم نہیں ہو سکتا۔ تیسری چیز، خاندانوں میں اختلاف ختم کرنے کا تیسرا طریقہ، زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ لڑائی جھگڑا شروع ہوتا ہے ایک معمولی سی بدتمیزی سے، ایک معمولی سی گالی گلوچ سے، ایک معمولی سی زبان سے کی جانے والی حرکت سے جھگڑا شروع ہوتا ہے جو بہت بڑے جھگڑے کا روپ لے لیتا ہے۔ زبان بڑی چھوٹی سی چیز ہے، مگر اس زبان سے آدمی ایسے ایسے گناہ کرتا ہے جو انسان کے کیے کرائے پر پانی پھیرنا۔ ایک بڑی لمبی حدیث ہے ترمذی شریف کی، اللہ کے بل کو بہت ساری اہم باتیں بتائیں۔ آخر میں اللہ کے نبی نے فرمایا، اے معاذ، میں نے تم کو جتنی باتیں بتائی ہیں کیا میں تمہیں ساری باتوں کا خلاصہ نہ بتا دوں؟ کہا یا رسول اللہ ضرور بتا دیں۔ آپ نے اپنی زبان کو پکڑ کر کے فرمایا، املک علیک ھذا، اے معاذ اس زبان کو تم کنٹرول کر لو، اس زبان کو تم قابو میں کر لو، تمام نیکیاں تمہارے ہاتھ میں آ جائیں گی اور تمام گناہوں سے تم بچ جاؤ گے۔ حضرت معاذ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، کیا ہم زبان سے کیے جانے والے گناہوں پر بھی کیا اللہ کیا ہماری پکڑ کی جائے گی؟ کیا زبان سے ہونے والے گناہوں پر بھی اللہ ہماری پکڑ کرے گا؟ نبی اکرم نے فرمایا، وَهَلْ يُكَبُّ النَّاسُ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدَ أَلْسِنَتِهِمْ۔ اے معاذ، میں تمہیں بڑا سمجھدار آدمی سمجھتا تھا، تمہیں اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ کل قیامت کے دن لوگ اپنے چہرے کے بل اور لوگ اپنے ناک کے بل گھسیٹ کر کے اسی زبان کی وجہ سے جائیں گے۔ زبان کو قابو میں کر دو میرے بھائی۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی، جنت میں لے کے جانے والی سب سے زیادہ کون سی چیز ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا 2 چیزیں ہیں، تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا ڈر پیدا کر لو اور اپنا اخلاق اچھا کر لو، جنت میں چلے جاؤ۔
پوچھا گیا اے اللہ کے نبی جہنم میں لے کر کے جانے والی سب سے زیادہ کون سی چیز ہوگی؟ آپ نے فرمایا الفم والفرج، زبان اور شرمگاہ، زبان سے کیے جانے والے گناہ اور شرمگاہ سے کی جانے والی بدکاری، یہ دو گناہ ایسے ہیں جو انسان کو سب سے زیادہ جہنم کی طرف لے کر کے جائیں گے۔ کہتے ہیں نا پہلے تولو پھر بولو، یہ غلط نہیں ہے بات، بالکل صحیح بات ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، میرا بندہ جب بھی اپنی زبان سے کوئی لفظ نکالتا ہے ایک ایک لفظ اس کا ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ جب ایک ایک لفظ ریکارڈ کیا جا رہا ہے میرے بھائی، تو ہم بات جو کریں تو سنبھل کر کے بولیں، جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں، چغلی نہ کریں، گالی نہ بکیں، گندی باتیں نہ کریں، زبان کی حفاظت کریں۔ خاندانوں میں اختلاف کی ایک تیسری بڑی وجہ زبان کا غلط استعمال۔ نمبر 4، خاندانوں میں اختلاف ہونے کی چوتھی وجہ، جب جھگڑا ہوتا ہے تو ہم ایسا ظاہر کرتے ہیں جیسے سامنے والا سب سے برا ہے اور ہم سب سے اچھے ہیں۔ کبھی بھی جھگڑا ہوتا ہے سامنے والے کی 10 پشت کی کہانی ہم بیان کر دیتے ہیں، تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا، ایسا لگتا ہے کہ ہم بالکل دودھ کے دھلے ہیں، بالکل فرشتے ہیں، ہم سے کبھی کوئی گناہ نہیں ہوتا، ہم سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں یہ بے ایمانی ہے، یہ ناانصافی ہے۔ اپنی صفائی خود مت بیان کرو، کون کتنے پانی میں اللہ کو خوب پتا ہے۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو تم پاک صاف بیان نہ کرو، اپنی صفائی بیان نہ کرو، اپنے آپ کو فرشتہ ثابت کرنے کی کوشش نہ کرو۔ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اللہ کو خوب پتا ہے کہ کون متقی ہے، کون پرہیزگار ہے۔ ہمارے تقوی اور ہمارے اندر کیا ہے اللہ کو خوب پتا ہے۔ لہذا جب اختلاف ہو، جب جھگڑا ہو تو یہ طریقہ ختم کر دیجیے۔ آپ بھی انسان ہیں، سامنے والا بھی انسان ہے، کچھ غلطیاں آپ بھی کرتے ہیں، کچھ سامنے والا بھی کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے بڑی پیاری بات کہی، میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یفرق مؤمن مؤمنۃ، خبردار کوئی مومن مرد اپنی عورت سے الگ نہ ہو، ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، اگر اس کو اپنی بیوی کی کوئی بات بری لگتی ہے تو دوسری کوئی نہ کوئی بات ضرور اچھی لگتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک باپ ہے، اب اس کا کوئی بیٹا ہے، وہ زبان کا کچھ تیز ہے، بدتمیز ہے، لیکن محنتی ہے، اچھا ہے، کماتا ہے، ذمہ داری ادا کرتا ہے، لیکن زبان کا کچھ تیز ہے۔ دوسرے بچے ماشاءاللہ شریف ہیں، سیدھے سادھے ہیں، تو بھائی یہ اس کی خوبی سے آپ فائدہ اٹھائیں، اس کے اندر جو کمی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، لیکن اس کی وجہ سے تعلق توڑنے کی کوشش نہ۔ خاندان میں اگر اختلاف ہے، رشتہ داری میں اگر اختلاف ہے، اس کو دور کرنے کا یہ چوتھا فارمولہ یاد کریں کہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ دودھ کے دھلے نہیں ہیں اور سامنے والا بالکل ناپاک نہیں ہے، کچھ غلطیاں آپ کے اندر ہیں، کچھ غلطیاں سامنے والے کے اندر ہیں، تو ایک دوسرے کو سنبھال کر کے زندگی کو آگے بڑھائیں۔ نمبر 5، پانچویں چیز، خاندانوں کا اختلاف ختم کرنے کا 5واں طریقہ، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑے بڑے جھگڑے ہو رہے ہیں آج، درگزر کرنے کا مادہ نہیں ہے، معاف کرنے کا مادہ نہیں ہے، باپ بیٹے کو معاف کرنے کو تیار نہیں، بھائی بھائی کو معاف کرنے کو تیار نہیں، شوہر بیوی کو معاف کرنے کو تیار نہیں۔ بھئی ہم شب قدر میں اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے۔ یہی تو ہے اس دعا کا مطلب۔ بھئی اللہ کو معافی پسند ہے۔ کبھی کسی سے غلطی ہو جائے، بیٹے سے غلطی ہو گئی، بیوی سے غلطی ہو گئی، بھائی سے غلطی ہو گئی، بہن سے غلطی ہو گئی، تو درگزر کر دیا کرو بھائی، معاف کر دیا کرو، چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایشو مت بناؤ۔ اللہ نے قرآن میں جہاں بھی
اپنے نیک بندوں کی شان بیان کی ہے. اللہ نے ان کی ایک صفت یہ بھی بیان کی کہ وہ معاف کر دیتے ہیں. وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، میرے نیک بندے وہ ہیں جب ان کو غصہ آتا ہے، جب ان کے اوپر غضب اور غصے کی حالت آتی ہے وہ معاف کر دیا کرتے ہیں. سورہ شورا کے اندر اللہ نے فرمایا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا بدلہ برائی ہے. کسی نے آپ کو ایک تھپڑ مارا تو آپ اس کو بھی ایک تھپڑ مار سکتے ہیں. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا بدلہ اسی کے جیسی برائی ہے. فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، لیکن اگر آپ معاف کر دیں، آپ صلح کر لیں، آپ دوستی کر لیں، آپ رشتے کو ملا لیں، آپ جھگڑا نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں اجر سے نوازیں گے، ہم تمہیں ثواب دیں گے، ہم تمہیں بہتر بدلہ دیں گے. معاف کر دینے سے عزت بڑھتی ہے. ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. مجھے اب تک پوری سیرت میں اور پوری تاریخ میں ایسا واقعہ نہیں ملا، معاف کر دینے کا ایسا واقعہ نہیں ملا. آپ جانتے ہیں کہ حضرت عائشہ کے اوپر جھوٹا الزام لگایا منافقوں نے، اور جب یہ الزام لگایا منافقوں نے تو اس الزام لگانے میں کچھ بھولے بھالے سیدھے سادے مسلمان بھی شامل ہو گئے. ان مسلمانوں میں ایک نام تھا حضرت مصطح بن اساسہ کا. یہ کون تھے؟ یہ حضرت ابو بکر کے خالہ زاد بھائی تھے. غریب تھے، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے. ان کو ہر مہینے کا راشن اور ہر مہینے کا خرچہ حضرت ابو بکر اپنی جیب سے دیتے تھے. حضرت ابو بکر ان کے مہینے بھر کا خرچہ اٹھاتے تھے، اتنے غریب تھے یہ. جب اماں عائشہ کے اوپر جھوٹا الزام لگایا گیا تو حضرت مصطح نے بھی الزام لگانے والوں کا ساتھ دیا. اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی کو بتا دیا گیا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کی بیوی پاک دامن ہے، آپ کی بیوی کے اوپر جھوٹا الزام لگایا گیا ہے، یہ منافقوں کی شرارت ہے. سورہ نور کی آیتیں نازل ہو گئیں. جب وہ آیتیں نازل ہوئیں تو 3 مسلمان ایسے تھے جن کو 80 کوڑے مارے گئے. زنا کی جھوٹی تہمت لگانے کی سزا اسلام میں 80 کوڑے ہے. آج لوگ بات کرتے نا مہیلاؤں کا مقام کیا ہے، عورت کا مقام کیا ہے. یہ مقام ہے عورت کا. عورت کی عزت اور عورت کی آبرو اسلام کی نظر میں اتنی قیمتی ہے کہ اگر کسی عورت کے اوپر آپ نے زنا کی تہمت لگائی ہے اور آپ کے پاس 4 گواہ نہیں ہیں، آپ کے پاس شریعت کا جو کرائیٹیریا ہے وہ پورا آپ نہیں کر پا رہے ہیں، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ 80 کوڑے آپ کو لگائے جائیں گے، کیونکہ آپ نے ایک عورت کے کردار پر انگلی اٹھائی ہے، ایک عورت کے کیریکٹر پر انگلی اٹھائی. تو جب سورہ نور کی آیتیں نازل ہوئیں تو اللہ کے رسول نے 3 صحابہ کو 80 کوڑے مارنے کا حکم دیا. وہ کون سے 3 لوگ تھے؟ چلو نام یاد کر رہو. حضرت مصطح بن اساسہ، حضرت حسان بن ثابت، اور اللہ کے رسول کی ایک سالی تھی حضرت حمنہ بنت جہش، حضرت زینب کی بہن تھی حضرت حمنہ بنت جہش. ان 3 لوگوں کو 80 کوڑے مارے. اب ظاہر ہے، بہت غور سے سنیے گا، حضرت ابو بکر کی بیٹی کے اوپر جھوٹی تہمت لگی. بھئی حضرت ابو بکر کی جگہ ہم اور آپ ہوتے، ہماری بیٹی کے اوپر کوئی غلط الزام لگائے تو کیا ہم یہ گوارا کریں گے کہ الزام لگانے والے کو ہم مہینے کا خرچہ دیں، اس کے گھر میں راشن پہنچائیں، اس کی مدد کریں؟ حضرت ابو بکر نے قسم کھا لی کہ آج کے بعد میں 1 پیسہ خرچ نہیں کروں گا مصطح کے اوپر. اس نے اتنا بڑا الزام لگایا میری بیوی کی، میری بیٹی کے اوپر. اور ظاہر ہے حضرت ابو بکر نے جو یہ قسم کھائی تو کوئی غلط قسم نہیں کھائی، ان کا حق تھا، وہ باپ تھے اور باپ ہونے کے ناطے کوئی بھی ہوتا تو ایسا کام کرتا. مگر جب حضرت ابو بکر نے یہ قسم کھائی، اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت نمبر 22 نازل فرما دی.
ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعۃ ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ۔ اے مسلمانوں، اگر اللہ نے تم کو پیسہ دیا ہے، مال دیا ہے، تو تم ایسی قسم مت کھاؤ کہ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے غریب رشتہ داروں کو، اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والے رشتہ داروں کو تم اب تک جو پیسہ دیتے تھے اب تم نہیں دو گے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کر دو، اے ایمان والو معاف کر دو، درگزر کر دو۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ اللہ اکبر اللہ